محترم سامعین، آپ کے سامنے اس سے پہلے کے پارٹ کے اندر نماز کی شرائط بیان کی گئے۔ ان میں سے 3 شرط جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، اور اس کے متعلقہ ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ آج آپ کے سامنے 4تھی شرط یعنی ستر کا چھپا ہوا ہونا، یہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، مرد کے ستر کے اعضاء ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ یہ دونوں ران یہ الگ الگ حصے ہیں۔ آدمی کے پیشاب کا مقام یہ الگ حصہ ہے، خصیہ الگ ہے۔ آدمی کے دونوں کولے یعنی پیچھے کے حصے یہ الگ الگ حصے ہیں، ہر ایک الگ الگ حصہ شمار کیا جائے گا۔ لہذا اگر نماز کے اندر ان حصوں میں سے کسی حصے کی چوتھائی حصہ، مثال سے پر ران ہے، اگر ران کا چوتھائی حصہ کھل جائے اور 3 تسبیح کی مقدار یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلی رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح ناف سے لے کر کے پیچھے کا حصے تک یہ ستر ہے، اگر یہ نماز کا کھلے رہ جائے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک جینز پینٹ ہمارے جوان بہت سارے پہنتے ہیں بطور فیشن کے، جن کے ران کا حصہ پھٹا ہوا ہوتا ہے اور اچھی مقدار میں پھٹا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ چوتھائی حصے کے برابر ہو تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے نوجوان جو پینٹ اور ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ جب رکوع میں یا سجدے میں جاتے ہیں تو پینٹ نیچے ہو جاتی ہے، ٹی شرٹ اوپر ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر ستر کا حصہ کھل جاتا ہے، اور وہ اتنا حصہ کھلا، پیچھے کا پورا حصہ کھلنے کی بنا پر چوتھائی سے بھی زیادہ حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اس صورت میں نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے نوجوان جو ٹی شرٹ اور پینٹ پہنتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ ان کی شرٹ تھوڑی نیچے ہو یا اس انداز میں پہنے کہ نیچے نہ سرکے، تاکہ ہماری نماز صحیح طریقے پر ادا ہو۔ اس طرح عورت کے تمام اعضاء ستر ہے سوائے چہرہ، دونوں ہتھیلی اور دونوں پاؤں کے نچلا حصہ، اس کے علاوہ تمام اعضاء ستر ہے، لیکن ہر ستر کے الگ الگ حصے ہیں۔ یہ سر پیشانی سے لے کر کان کے لو کے برابر گردن تک جہاں تک بال ہوتے ہیں وہ الگ ستر ہے۔ گردن اور گلا یہ الگ ستر ہے۔ یہ دونوں کان ستر کے الگ حصے ہیں۔ یہ دونوں کندھے الگ الگ حصے ہیں۔ یہ ہاتھ کوہنیوں تک یہ الگ حصہ ہے۔ کوہنیوں سے لے کر کلائی تک یہ کلائی داخل ہے، یہ الگ حصے ہے۔ یہ ران الگ حصے ہے، گھٹنوں سے لے کر پنڈلی تک الگ حصہ ہے۔ یہ سب ستر ہے۔ اگر ان اعضاء میں سے کوئی بھی عضو کہ اس کا چوتھائی حصہ کھلا رہ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثال طور پر کان ہے، کان کھلا ہی رہ گیا ایک کان، اور اتنی دیر تک کھلا رہا کہ جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہمارے یہاں بہت ساری مستورات ہاف آستین کے کپڑے پہنتے، اگر نماز کی حالت میں اگر دوپٹے وغیرہ ڈھک لے اور دوپٹہ ایسا دبیز اور موٹا ہو کہ اندر ہاتھ نظر نہ آئے اور پوری نماز اس طرح ادا کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہاف آستین ہونے کی بنا پر، یہ کلائی کھلے رہنے کی بنا پر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس سے لٹکے ہوئے بال، یہ بال ستر میں تو ہے ہی، لیکن جو بال لٹک رہے ہوں وہ بھی ستر ہے، اس کا بھی اگر چوتھائی حصہ کھلا رہا اور اتنی دیر تک کھلا رہا کہ جتنی دیر کے اندر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس صورت میں بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لہذا ستر کے معاملے میں ہمیں احتیاط کرے، اتنی باریک کپڑا بھی نہ پہنے جس سے اندر کے اعضاء نظر آئے، ورنہ نہ پہننے کی طرح ہوگا، اور اتنی چست بھی کپڑا نہ ہو کہ انسان کے اعضاء نظر آئے۔ اگر کپڑا چست ہے لیکن دبیز ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ لہذا ہم صحیح کپڑا پہنے، ہمارا کپڑا اس طرح ہو کہ پورے اس طرح کو ڈھانکے ہوا ہو تاکہ ہماری نماز صحیح طریقے سے ادا ہو۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔